اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، العہد الذی بینی و بین الامتی، میرے اور میری امت کے درمیان میں ایک کمٹمنٹ ہے. یعنی کس قسم کا کمٹمنٹ ہے؟ یہاں پر محدثین لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے اور میری امت کے درمیان شفاعت کا معاملہ ایک کنڈیشن پر بیسڈ ہے. العہد الذی بینی و بین الامتی الصلاۃ، میرے اور میری امت کے درمیان میں کمٹمنٹ نماز پر بیسڈ ہے. فمن ترکھا فقد کفر، جس نے اس کو ترک کر دیا اس نے کفر کیا. یعنی اب اس نے کفر کس اینگل سے کیا؟ نماز تو چھوڑی، ناشکری تو کی ہی کی، اسلام کا احساس تو نہ کیا، سائملٹینیسلی اس نے شفاعت سے بھی اپنے آپ کو محروم کر لیا، جو آخرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو امت کو دی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے آخری الفاظ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اور پھر آپ نے کہا واتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، اپنے معاشرے کے جو پسے ہوئے طبقے ہیں، کمزور طبقے ہیں، ان کے معاملے میں اللہ کا تقوی اڈاپٹ کرنا. نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں تھے جب آپ کو سٹیپ کیا گیا ہے، اور سٹیپ کیا گیا تو گر گئے. ظاہر ہے گرے ہیں تو سب کی نماز اس وقت چھوٹی ہے اور ٹوٹی. حضرت عمر اپنی نماز مکمل نہیں کر سکے تھے، فوراً طبیب کو بلایا گیا. طبیب نے آ کے ان کے زخم کو بھرنے کی کوشش کی، مگر ان کے زخم بھر نہیں رہے تھے، اور اپنی کانسٹنٹ بلیڈنگ کی وجہ سے بار بار بے ہوش ہو رہے تھے. بار بار ان کو ہوش آتا تھا تو ان کا سوال یہی ہوتا تھا، کیا صحابہ نے نماز پڑھ لی، کیا نماز مکمل ہو گئی؟ اور ان کو اپنی بھی نماز کی فکر ہو رہی تھی. ان کے ساتھ جو صحابہ موجود تھے، ان کے اپنے بیٹے اس وقت ان کے ساتھ موجود تھے، وہ کہتے ہیں کہ بار بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھنے کی بیٹھنے کی کوشش کر رہے تھے، گر گئے تھے، ظاہر سٹیب ہوئے تھے اور بہت بری طرح بلیڈنگ ہو رہی تھی، اور جو ہول ہو گیا تھا اس کے لیے آتا ہے ایک نیریشن کے اندر کہ کچھ صحابہ دودھ لے کر آئے، تو جب آپ کو دودھ پلایا گیا تو وہ جو زخم آپ کا تھا وہاں سے دودھ باہر آنے لگ گیا. اتنا بڑا ان کو زخم جو تھا، اتنا زیادہ ان کو سٹیپ کیا گیا تھا. اور جس وقت انہوں نے ہمت کر کے خود کو فورس کر کے نماز پڑھنے کے لیے بٹھایا ہے تو ان کے بیٹے نے ان کو منع کیا، جس پر ان کے الفاظ آتے ہیں الصلاۃ فإنہ لا حول فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اس انسان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جو نماز چھوڑ دے. حالانکہ نماز چھوڑی نہیں ہے، کسی دشمن نے ان کو بری طرح سے زخمی کر دیا ہے. صحابی رسول ہیں، خلیفہ وقت ہیں، عشرہ مبشرہ میں ٹاپ لسٹ صحابہ کے اندر آتے ہیں، اور ان کی نماز کی یہ کیفیت ہے کہ میں نماز نہیں چھوڑ سکتا. اگر میں نے نماز چھوڑی اس کا مطلب ہے آئی ہیو ٹو ڈو نتھنگ ود اسلام. یہ کیفیت ہو مسلمانوں کی، اور ہم کہتے ہیں ہمیں جنت الفردوس ملے، اعلیٰ جنت ملے، کوئی ہم پر آنچ نہ آئے آخرت کے دن پر بھی اور نہ روز محشر میں، اور جو ملے دنیا کی طرح بہترین ملے. انسان مانگتے ہوئے بھی شرمندہ ہو جائے، انسان مانگتے ہوئے بھی گھبرانے لگ جائے، اس ڈر سے کہ آج میں نے دعا مانگنی ہے، انسان نماز کے لیے کھڑا ہو جائے. تو یہ کیفیت ہے جس میں فکر صلاح آپ کو صحابہ کے اندر نظر آتی ہے. اپنی زندگی کے اندر اس وقت تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نماز کو قائم کر لیں، اور نماز کو قائم کر کے ہم محسن بننے کی طرف